آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدائے واحد کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر اور حشر، جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ کو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ جتنے بے ایمان ہیں دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم اور حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے براتر ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریے، ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کی کسی خطے، کسی فلسفے اور کسی نظریے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ ہے موت۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ، دنیا کا کوئی بھی ملک، دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدائے واحد کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر اور حشر، جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ کو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ آپ کو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ موت کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ موت ایک بدیہی حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، موت ایک نہ بدلنے والا فاصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنے دونوں آنکھوں سے اپنے گاؤں، محلوں اور گلی کوچوں میں کرتا رہتا ہے۔ اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص، ہر قوم، ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس نامور پائیدار کو ختم ہونا ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت کے آنے کا وقت ہوگا، وہ آ جائے گی، نہ تو اسے بادشاہوں کی قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو بخشتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے اور نہ ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو نظر انداز کرتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت کی نظر میں افلاطون، ارسطو اور لقمان جیسے بڑے بڑے حکماں، ابو لہب جیسے بڑے بڑے نادا برابر ہیں۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر و عمر محفوظ رہ سکے اور نہ ہی کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، فقیر ہے تو موت آئے گی، ضعیف ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو موت آئے گی، مرد ہے تو موت آئے گی، عورت ہے تو موت آئے گی، بچہ ہے تو موت آئے گی، بڈھا ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہے اس کو بھی موت آئے گی، گھاس پھوس کی جھوپڑی میں رہنے والا ہے اس کو بھی موت آئے گی۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اور دنیا کی کوئی بھی جاندار موت سے
سے بچنے والا نہیں۔ مسند ابو یعلا کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سب لوگ مر جائیں گے تو ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا اور کہے گا پروردگار زمین و آسمان کے تمام لوگ مر گئے سوائے ان لوگوں کی جن کو آپ نے نہیں چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہنے کے باوجود کہے گا کہ ملک الموت بتا اب کون بچا ہے؟ تو ملک الموت کہے گا بس آپ بچے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے بچے ہیں، جبرائیل اور میکائیل بچے ہیں، اور ایک میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں گے۔ پھر ملک الموت دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا اور کہے گا آقا جبرائیل اور میکائیل بھی مر گئے، اب صرف میں اور آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں گے، پھر وہ بھی مر جائیں گے۔ تو ملک الموت تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا اور کہے گا آقا آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں گے۔ پھر ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا اور کہے گا اب زمین پر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ملک الموت تم بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، جس کام کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اس کو تم نے پورا کیا، اب تم بھی مر جاؤ۔ اس کے بعد ملک الموت بھی مر جائے گی۔ اب صرف اللہ تعالیٰ اکیلا بچے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ جیسے ازل میں تھا ویسے ہی ابد میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو کتاب کی طرح لپیٹ لیے جائیں گے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ لپیٹے گا اور 3 مرتبہ فرمائے گا، پھر 3 مرتبہ فرمائے گا میں ہوں زبردست غالب، میں ہوں زبردست غالب۔ پھر فرمائے گا لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے؟ مگر اس سوال کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ ہر طرف سکوت ہی سکوت ہوں گے۔ جس انسان کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے کاروبار پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے حکومت اور سلطنت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا، آج وہ پوشیدہ آج وہ اندھیری کوٹری میں آج وہ پوشیدہ حساب دے رہے ہیں، اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں اور فرعون اور نمرود کے نقش قدم پر چلنے والوں اور کمزور پر مسجد سجم ڈھانے والوں اور یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کرنے والوں اور خدا کی زمین خدا کے بندوں پر تنگ کرنے والوں اور رب السماوات والارض سے بغاوت کرنے والوں، آج بولتی کیوں نہیں؟ خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے؟ تمہاری یا ہماری؟ خدا کی یا بندوں کی؟ خالق کیا مخلوق کی؟ مالک کیا مملوک کی؟ یہ اعلان 3 مرتبہ ہوگا، زمین و آسمان تھر تھرا رہے ہوں گے، یہ اعلان کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست و غالب ہے، حقیقی مالک ہے تو وہی ہے، حقیقی خالق ہے تو وہی ہے، لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، حقیقی مالک اور رازق تو وہی ہے، باقی سب حکومت اور طاقت فانی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت ایک بدیہی حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ہر کسی کو آئے گی، مگر افسوس ہے کہ آج ہم دنیا کے من مسازیوں میں پڑ کر موت کو بھول گئے، آج ہم دنیا کی رینگنیوں میں پڑ کر موت کو بھول گئے، آج ہم دنیا کی ضرب و برق لگ و دگ کو دیکھ کر موت کو بھول گئے، آج ہم دنیا کی مال و دولت میں پڑ کر موت کو بھول گئے۔ لیکن یاد رکھو ہم تو موت کو بھول گئے ہیں لیکن موت ہمیں نہیں بھولی ہے۔ موت تو ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے مجھے بھول جانے والوں، انا الموت وانا الموت، میں موت ہوں، میں موت ہوں، میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو دوستوں اور محبوبوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو گھروں اور محلوں کو برباد کرتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی اور پاتی ہوں چاہے تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو، ولا یبقى مخلوق یذوقونی، اور مخلوق میں کوئی ایسا باقی نہ رہے گا جو میرا مزہ نہ چکھ لے۔ میرے بھائیو، یہ موت اعلان کرتی ہے، اور موت صرف اعلان ہی نہیں کرتی بلکہ موت وارننگ بھی دیتی ہے۔ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب امتحان قریب آتا ہے تو اساتذہ طلبہ کو محنت کی تلقین کرتا ہے۔ جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے
تو ڈاکٹر مریض کو پرہیز کی تلقین کرتا ہے، جب افسر احکامات کو صادر کرتا ہے تو ان کی تعمیل کے لیے انہیں تاکید کرتا ہے، لیکن جب یہ تمام طبقے سستی اور غفلت میں برتنے لگتے ہیں تو اساتذہ طلبہ کو، ڈاکٹر مریض کو، افسر اپنے ماتحت کو وارننگ دیتا ہے کہ تمہاری سستی، تمہاری بد پرہیزی، تمہاری غفلت کی بار بار شکایتیں مل رہی ہے، تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ سنبھل جاؤ ورنہ نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس نظام کائنات میں بندوں کے لیے طرح طرح اشارے اور گنائیں دے رکھے ہیں جس سے دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک بستی سیلاب کی زد میں آ کر صفی ہستی سے مٹ گئی، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا زلزلے سے ہزاروں انسان زمین کے اندر دھس گئے، پیوند زمین ہو گئے، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا ایک ہوائی حادثے میں بڑے بڑے وزیر، کرنل، جنرل، آنن فانن اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ نہ مل سکا، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے۔ بھولنا مت ایک ریلوے حادثے میں ہزاروں سینکڑوں انسان موت کے منہ میں آ گئے، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ یاد رکھنا ہنستے کھیلتے اور خوشی کی ساتھیوں نے بجاتے ہوئے ایک بارات روانہ ہوتی ہے اور موت نے راستہ میں ہی آ پکڑا، والدین کے گھر کو حرام مچ گیا، سسرال والوں کے گھر کو حرام مچ گیا، کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بارات کے اہم لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، خیالی دنیا سے باہر نکل جا۔ میرے بھائیوں، یہ قدرت کی طرف سے تنبیہات ہے، ہمیں بتایا اور سمجھایا گیا ہے، ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ اے لوگو، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، اس لیے کہ تمہاری زندگی کا اسٹیشن قریب آ رہے ہیں، ایک دن تمہیں بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر اس دار باقی میں جانا ہے۔ میرے بھائیوں، موت تو بہرحال آئے گی ہی، لیکن جس چیز نے ہم کو موت سے غافل کر رکھا ہے وہ ہے دنیا کا اندھا دھند محبت اور لمبی لمبی آرزویں۔ میرے بھائیوں، دنیا کا کمانا، مالدار ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ کسب حلال روزی پر بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ حلال روزی کمانے والے کل قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جائے اسے یہ بھی یاد نہ رہے میں مسلمان ہوں، میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہے، میرا خالق و مالک ایک ہے جو ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، میری موت کی ایک وقت متعین کیا گیا ہے جس میں ایک سیکنڈ کے لیے تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ آج انسان یہ بھول گیا ایک دن مجھے قبر میں جانا ہے جو وحشت اور تنہائی کا گھر ہے، مجھے منکر نکیر کے سوالوں کا سامنا کرنا ہوگا، مجھے میدان حشر کے کٹھن مرحلے سے بھی گزرنا ہوگا، مجھ سے زندگی کی ایک ایک لمحہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنے اوقات کو کہاں کہاں گزارا، اپنے اوقات کو کن کن چیزوں میں گزارا، اپنی زندگی کہاں گوائی، اپنی تندرستی کہاں کھپائی۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ میری مال میں سے برکت ہٹا دی جائے گی، میری عمر میں برکت نہیں ہوگی، نیک لوگوں کی دعا میں میرا حصہ نہیں ہوگا۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میرے لیے جہنم کا ایک دہکتا ہوا ٹکڑا ہوگی۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میرے مال میں سے برکت ہٹا دی جائے گی۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میرے لیے اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میری ایک پسلیاں دوسری پسلیاں میں گھس جائے گی۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میں مجھ پر ایک خطرناک گنجا سام مسلط کر دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا تو میرے مال ازدے کی شکل میں میرے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں یتیموں، مسکینوں اور بیواں کا مال ہڑپ کروں گا تو آگ کے پتھر میرے منہ میں ٹھونسے جائیں گے۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں کسی کا زمین دبا لوں گا تو زمین ٹوک کا شکل میں میرے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں زنا کروں گا تو سانپ اور بچھو میرے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اے دنیا پر فریفتہ ہونے والے انسان، تمہاری اس دنیا میں آنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، تمہارے جیسے بے شمار لوگ اس فانی دنیا میں آئے جو اکڑ کے چلتے تھے، آج وہ اندھیری کوٹری میں اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں۔
ان کا سر کبھی نیچے نہیں ہوتا تھا. آج ان کی کھوپڑیاں ان کی پیروں کی ٹھوکر بنی ہوئی ہے. وہ جدھر سے گزرتے تھے فضائیں معطر ہو جاتی تھی. آج ان کی لاشوں سے بدبو اٹھ رہی ہے. ان کے جسم پر حریر اور کم خواب کا لباس ہوتا تھا. آج وہ پوشیدہ چتروں میں پڑی ہوئی ہیں. انہیں مال و دولت اور بیوی بچوں پر بڑا ناز تھا، لیکن قبر میں ان میں سے کچھ کام نہ آ سکا. اے موت سے غافل انسان، ذرا دیکھ کہاں ہے وہ لوگ جن کے خوبصورت چہرے سورج کی طرح چمکتے دمکتے تھے. کہاں ہے وہ لوگ جن کے حسن کی بتوں کی طرف پرستش اور پوجا کی جاتی تھی. کہاں ہے وہ لوگ جن کو میدان جنگ میں غلبہ حاصل ہوتا تھا. کہاں ہے وہ بادشاہ جن کی فصیلوں کے ساتھ حفاظت کی جاتی تھی، جنہوں نے بڑے بڑے شہروں کو آباد کیا تھا. حقیقت میں آج ان کو موت نے برباد کر کے رکھ دیا. بالآخر آج وہ قبر کی اندھیرے میں پڑے ہائے آگ ہمیں بچاؤ کی فریاد کر رہے ہیں. اس لیے اے اللہ کے بندو، تم رات دن کی گزر گاہ ہو. تمہاری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے. تمہارے اعمال ریکارڈ رکھے جاتے ہیں اور موت اچانک آنے والی ہے. اس لیے خدا اب آخرت کی تیاری کر لو. ہو سکتا ہے اس سال یا اس مہینے یا اس ہفتے مرنے والی کی فہرست میں تمہارا بھی نام آ چکا ہو. ہو سکتا ہے تمہارا زندگی کا دن پورا ہو چکا ہو. ہو سکتا ہے جس گاڑی میں تمہارا موت ہو اس کا ایکسیڈنٹ قریب آ چکا ہو. ہو سکتا ہے تمہارا کفن کا کپڑا مولانا کلوتھ ہاؤس میں آ چکا ہو. اس لیے اے اللہ کے بندو، اس دن اور اس وقت سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ جب لوگوں میں یہ شور ہو جائے کہ فلاں شخص بیمار ہے، مایوسی کی حالت ہے، کوئی اچھے حکیم کو بتاؤ، کوئی اچھے ڈاکٹر کو بلاؤ. پھر تمہارے لیے حکیم اور ڈاکٹر بار بار بلائے جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی تمہیں زندگی کی امید نہ دلائے. پھر لوگوں میں یہ آواز ہونے لگے کہ اب تو اس نے وصیتیں شروع کر دی، اب تو اس کی زبان بھی بھاری ہو گئی، اب تو اس کی آواز بھی اچھی طرح نہیں نکلتی، کہ رات بھی بڑھ گئی، پلکیں بھی جھلک گئی. میرے بھائیو، اس وقت تمہیں آخرت کے احوال محسوس ہونے لگیں گی. اب تو زبان بھی تتلائے گی. اب تو وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ بھی کہہ نہیں سکتا. بھائی بہن رشتہ دار کھڑے رو رہے ہیں. کبھی بیٹا سامنے آتا ہے، کبھی بیٹی سامنے آتی ہے، کبھی بیوی سامنے آتی ہے، کبھی چھوٹی بچی ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہہ رہی ہے ابو جان ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، مگر زبان کچھ نہیں بولتی. اب تو وہ اپنی بچی کو تسلی بھی نہیں دے سکتا. اتنے میں اس کے بدن کے اجزاء سے روح کا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آخر وہ تو نکل کر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. عزیز و اقارب جلدی دفنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. عیادت کرنے والے رو دھو کر چپ ہو جاتے ہیں. عزیز رشتہ دار مال بانٹنے میں لگ جاتے ہیں اور مرنے والا اپنے اعمال میں پھنس جاتا ہے. اس لیے اے اللہ کے بندو، دنیا سے جانے والوں سے عبرت حاصل کرو کہ وہ اپنے کارنامے اپنے سچے مالک کے سامنے لے کر جا رہے ہیں. ایک دن تمہیں بھی جانا ہے، اکیلا اور تنہا جانا ہے. وہاں نہ تو تمہارا مال و دولت کام آئیں گے، وہاں نہ تو تمہاری ذکاوت و ذہانت اور چالاکی کام آئے گی، وہاں نہ تو تمہارا دوست و احباب اور عزیز و اقارب کام آئیں گے. وہاں تو صرف اور صرف اعمال کا خرا سکہ چلے گا. میرے بھائی، جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن ہمیں بھی موت آئے گی اور لوگ ہمیں غسل دے کر اس جگہ ڈال آئیں گے جو جگہ روزانہ یہ اعلان کرتی ہے اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں ظلمت و تاریکی کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھو کا گھر ہوں. جب کوئی بد کردار اس جگہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، برا کیا جو تو آ گیا. زمین پر جتنے بھی لوگ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ مجھے تجھ سے ہی نفرت تھی، لیکن جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھے گا. اس کے بعد وہ اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جاتی ہے اور 70 اژدھے اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو اس کا اثر سے زمین پر قیامت تک گھاس نہ ہوگی. میرے بھائی، جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن ہمارے اوپر وہ بھی آنے والا ہے جس کا ذکر قرآن نے کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ. اے انسان، تمہارے اوپر ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جس دن نفسی کا عالم ہوگا. بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے سے راہ اختیار کرے گا، ماں اپنی بچی کو دیکھ کر دور بھاگے گی، بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے راہ اختیار کرے گا. جگری دوست آنکھ چرا کر نکل جائیں گے. صرف ایک نیکی کے لیے بیٹا اپنے باپ کے پاس جائے گا اور کہے گا ابو جان، آپ دنیا میں میرے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، میں ذرا بیمار ہو جاتا تھا، آپ راتوں رات جاگتے تھے، خود نہیں سوتے تھے، مجھے
مجھے سلاتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے مجھے کھلاتے تھے۔ اے ابو جان آج میں پریشانی میں گرفتار ہوں، وہ بھی زیادہ کوئی نہیں، صرف ایک نیکی کی بات ہے۔ اے ابو جان آج مجھے صرف ایک نیکی دے دیجیے۔ دنیا میں بیٹے پر جان دینے والے باپ بھی ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا اور کہے گا جا مجھے خود لالے پڑے ہیں۔ اسی طرح بیوی شوہر کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ دنیا میں آپ کا سارا محبت میرے اوپر قربان رہا کرتی تھی، میری ایک اشارے پر آپ آسمان سے تارے توڑ لایا کرتے تھے، آج مجھے آپ صرف ایک نیکی دے دیجیے۔ گویا کہ ایسی بیوی کو بھی شوہر ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا۔ گویا کہ اس دن تمام دنیاوی رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائیں گے۔ اگر وہاں کوئی کام آئے گا تو ہمارے اعمال کام آئے گا، ہمارے اعمال کا کھرا سکہ کام آئے گا۔ میرے بھائیو جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ہمیں وہ سانپ جہنم میں لے کر چلا جائے گا جس کا نام جریس ہے۔ وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا سر 7ویں آسمان کے اوپر ہوں گے اور اس کی پونچھ 7ویں زمین کی نیچے ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے کہیں گے کہ اے جریس تم دوزخ سے کیوں باہر آ گئے ہو؟ تو وہ کہے گا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے آدمیوں کو لینا آیا ہوں۔ نمبر 1 نماز نہ پڑھنے والے کو، نمبر 2 زکوٰۃ نہ دینے والے کو، نمبر 3 سود لینے والے کو، نمبر 4 شراب پینے والے کو، نمبر 5 مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنے والے کو۔ میرے بھائیو جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ہمیں اس آگ میں جلایا جائے گا جس آگ کو 1000 برس تک دھوکا گیا ہو تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا ہو، پھر 1000 برس تک دھوکا گیا ہو تو اس کا رنگ سفید ہو گیا ہو، پھر 1000 برس تک دھوکا گیا ہو تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا ہو۔ جس آگ کی سب سے ہلکی آنچ یہ ہوگی کہ جب دوزخی کو اس آگ کا جوتا پہنایا جائے گا تو اس کی تپش کی وجہ سے اس کا دماغ بانڈی کی طرح پکنے لگے گا۔ اللہ احفظنا۔ اس لیے اے اللہ کے بندو آج اللہ کے دربار میں رو لو، گر گرا لو، توبہ اظہار ندامت کر لو، کل تمہارا رونا بیکار جائے گا۔ آج اللہ کی گرفت سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دو، کل تمہارا ڈرنا بیکار جائے گا۔ اس دن کی اطاعت کسی شمار میں نہیں ہوگی۔ آج سوچ لو، کل تم سوچو گے تو صحیح، کل تمہارا سوچنا بیکار جائے گا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔